اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ فضیلت الشیخ حضرت سیدی مرشدی قابل احترام عزت مآب پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، خواتین و حضرات، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جس ہستی سے اپنے جسمانی اور روحانی علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ کو وہ فضیلت بخشی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے ایسے ایسے مشائخ جو وہاں رہتے ہیں وہ حضرت سے علاج کرواتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں کیا جملہ دوں، میں خود بھی حضرت کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ایئرپورٹ سے اترتی سیدھا پہنچا ہوں اور میں وہاں مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ بڑی یادیں ہیں، اور حضرت ہمارے گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں، اور وہاں جیسے دعوت شیراز، میں نہیں کہتا دعوت مدنی، دسترخوان مدنی، اس میں اس دوران میں ایک بڑے ہوٹل میں حضرت قیام پذیر تھے، اور اس دوران میں ایک سعودی جو تبوک سے اپنے علاج کے لیے آیا تھا، اور وہ بھی جو کہ جس نے تعلیم امریکہ میں حاصل کی ہو، پھر سعودی نیشنلٹی ہو، تو زیادہ اپنے آپ کو اکڑ میں رکھتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، جس وقت میں ان کے ساتھ پہلے بیٹھا گفتگو کر رہا تھا تو وہ حضرت مولانا اقبال قریشی صاحب کو ایک عام مولوی کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب علاج بھی کروانے آئے ہوئے تھے، مگر انہیں ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس مقام پر ہیں، کس رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں روحانی طور پر، جہاں خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس ہو، اور وہ بھی رسول اللہ کے حکم سے ہو، یعنی حضرت عثمان کی اولاد میں سے وہ۔ اب یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ سب جمع ہیں علاج کے لیے، میں وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ۔ حضرت کے زیر علاج کلید کعبہ، جس کعبے کی چابی جس کے پاس ہے، دنیا کا کوئی بھی حکمران جب تک وہ دروازہ نہ کھولے، اندر ملتزم، باب ملتزم سے خانہ کعبہ میں اندر ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے خانہ کعبہ۔ لوگ خانہ کعبہ ہی سمجھتے ہیں بیت اللہ کو۔ خانہ کعبہ وہ ہے جس کی چار دیواری پر غلاف کعبہ ہے، انہیں نصیب ہے، آج مجھے بھی یہ گفٹ دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھیں، میں مدینہ میں رہتے ہوئے وہاں حاصل نہیں کر سکا، اور یہاں آ کر ان سے وصول کروں گا، اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا؟ بولو۔ وہ جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے، شیبی خاندان، مسجد کی نسبت بھی شیبی ہے، حضرت ان کے پورے خاندان کے معالج ہیں، ان کی بیٹیوں کے، بچوں کے، صالح ہو یا سارے، عبد الرحمن، سب۔ میں انہی کلمات کے ساتھ کہ وہ نوجوان سعودی جو آیا علاج کے لیے، اسے کوئی لایا، قاری علی لائے تھے، لیکن ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا۔ تو اس دوران میں میرے بیٹے بھی بیٹھے تھے، دونوں ننھے منھے جو مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے بے تکلف اس سے کہا کہ اچھا علاج شروع کریں۔ بس حضرت نے ایسے تھوڑی سی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت، کس کی طاقت ہے؟ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی کلام کی طاقت ہے۔ انسان کے پاس اپنی ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں ہے،
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انبیاء کو بھی علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر، خیر جس کے ہاتھ میں ہے، طاقت کا سرچشمہ وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ اللہ اپنے بندوں میں بانٹ دیتا ہے۔ انہی میں حضرت کو جو مقام حاصل ہے، میں آپ کو مدینہ منورہ اور پھر بالکل مسجد نبوی کے سامنے وہ ہوٹل تھا، اب حضرت نے ایسے پڑھ کے شروع کیا تھے، پھونک ماری، وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، وہ اگال اور رومال نیچے، اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی اس کو دیکھتے رہے لیکن ڈرے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت کو جانتے ہیں کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت، ساتھ والا بھی بیٹھے اس کو بھی ہمت ہوتی ہے دیکھنے کی، تو وہاں پر یہ منظر دیکھا، اور اس کے بعد پھر حضرت نے اسے پھر دم کر کیا اور وہ بیٹھا، پھر اس نے اپنی حالت دیکھی کہ رومال کہاں پڑا ہے، گترا کہاں پڑا ہے، اگال کہاں پڑا ہے، اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کس کی طاقت سے؟ زور سے کہو۔ میں اسی سبق کے لیے میں آپ کو یہ درس دے رہا ہوں کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیٹھ میں درد ہے، تو آپ چاہتے پھونک بھی مار دیتے، مگر حضور نے بھی ان روحانی لوگوں کے لیے بانٹا تاکہ وہ چیز ان لوگوں کے پاس جائے جو علاج کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی رکھا ہے، آپ نے ہاتھ بھی پھیرا ہے، اور آپ نے علاج بھی کیا ہے، اور اس حد تک میں آپ کو بتا دوں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین سید الآخرین و دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سید الاولین اول الخلق افضل الخلق اکرم الخلق رحمت للعالمین خاتم النبیین، کہو صلی اللہ عبادت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہمارے رسول کا ہے، مگر آپ پر بھی یہودی لبید کی بیٹیوں نے جادو کیا، اور آپ کی شخصیت اتنی عظیم، جو اپنے مقام کے اعتبار سے اتنے اونچے کہ اب میں وقت نہیں، کیونکہ میں صرف 10 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں جملہ پورا کر دوں کہ وہ رب جس نے ابھی کرسی اور عرش نہیں بنایا تھا، عرش اور کرسی نہیں بنائی تھی، اور روح محمد کو جب پیدا کیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑا بہترین جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، قاضی ایاز نے بھی اور امام غزالی نے بھی اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا نہیں کیا، مخلوق میں سب سے پہلے رسول اللہ کی روح کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجا۔ بس اس سے ذرا میں کیا بتاؤں، ابھی جبریل نہیں بنے تھے، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، جب جبریل ہی نہیں بنے تو اور فرشتے کو پیدا ہوئے، عرش بھی نہیں تھا، تو اللہ نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ بات سمجھیں؟ اس جملے پر میں اب اکتفا کرتا ہوں کہ یہ جو درود ہے یہ ازلی عبادت ہے، اللہ نے تو درود بھیجا، مگر اپنے بندوں کو فرمایا کہ اب میں تمہیں وہ عبادت کے درجے کے ساتھ دیتا ہوں کہ میرا تو پہلا کلام ہی مخلوق میں رسول اللہ پر درود و سلام تھا۔ اب آئیے اس نبی پر جادو ہوا، اور گھریلو طور پر ازواج مطہرات نے محسوس کیا۔ اب میں زیادہ طویل میں جانے کے بجائے اتنا عرض کروں کہ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین آپ کے آسمان کے وزیر بھی ہیں،
اور پھر ان کی تشریح بہت ہے۔ اس روح جو کہ سید الملائکہ ہیں جبریل امین، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ کے خلاف آپ پر لبید کی بیٹیوں نے، یہودیوں نے جادو کیا ہے، اور وہ فلاں کنویں میں ایک موم میں آپ کے بال اس کے اندر موجود ہیں جن پر گرے باندھے گئی ہیں۔ اب بتائیے، یہ ایک ایسا جادو کا عمل، ہاروت و ماروت سے پھر اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں من حیث العلم، جادو کو من حیث العلم ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کرانا یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ مگر من حیث العلم اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا ثبوت ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو جادوگری ہوئی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادوگروں جادو کے ذریعے سے سب سے پہلا جو جادو کا اثر ہے وہ جو شروع کیا گیا وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف، ان کی تفرقہ، اسی طرح بندشیں، انسانی زندگی کو مفلوج کرنا اور بیماریاں ان پر آ جانا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی ذات پر یہ جادو جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آخری صورتوں کے ساتھ بھیجا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ جاؤ اس کنویں میں آپ داخل ہو جائیں، اور پتھر کے نیچے جو خبر آپ کو ملی، صادق الامین نے فرمایا، پہلے بتا دیا کہ وہاں گرے بندھے ہوئے میرے بال ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت علی اس اندھی ڈل کنویں میں داخل ہوئے اور وہاں سے وہی چیز برآمد ہوئی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں لائے، اور 11 آیات کے ذریعے سے 11 گریں کھلیں اور حضور کھل گئے۔ اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ علاج سنت ہے، علاج سنت ہے۔ اور جبریل امین آئے، انہوں نے نشاندہی کی، اس کے بعد علی مرتضیٰ۔ اب اس میں اب کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیوں ہوا، چلو جادو من حیث العلم تو ہے، حضور پر کیوں ہوا؟ تو لہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی، بخار بھی ہوا تھا۔ حضور احد کے میدان میں کھڑے تھے تو آپ کی پیشانی میں تیر بھی تو گھسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جب ہم گئے تھے اور سلام پڑھ رہے تھے، اور خوشبو بھی وہاں شہدائے احد کی آ رہی تھی، اسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی زور سے کہو شہید ہوئے۔ تو اسی طرح سے فطرتی طور پر جیسے بخار کا اثر، دندان مبارک کے شہید ہونے پر آپ کی درد کا اثر، ایسے جادو بھی اسی طرح سے حضور پر جو اثر انداز ہوا ہے، یہ آپ کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر یہودیوں نے یہ وار کیا بھی ہے تو اللہ نے اس کے علاج میں ہمیں علاج بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ اب مومنوں پر کوئی بھی جادو کا اثر ہو تو پھر ایسے اہل علم اور صحیح العقیدہ بزرگوں سے علاج کرواتے رہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ آپ اپنا علاج صحیح العقیدہ، اور پھر مرد مجاہد، یہ کلندر بھی ہیں، اسکندر بھی ہیں، انہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ میں ان کے بارے میں اگر زیادہ تشریح کروں تو اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ جن کے لیے حرمین میں بزرگان دین اور کعبہ کی چابی جس کے پاس ہو وہ یوں کھڑا ہو اور وہ بوسہ لے رہے ہو، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کتنی آسانی سے آپ نے ان کو اپنے درمیان بٹھایا ہوا ہے۔ قدر کرو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی، ماؤں سے بھی اور آپ سے یہی کہوں گا کہ علاج سنت ہے، اور یہ روحانی علاج بھی کرانے کے لیے علماء نے باقاعدہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ وہ ضرور کرایا جائے، اور اس میں
صحیح العقیدہ پیر حضرت مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب جیسی شخصیت جو توحید پر راسخ عقیدہ رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع اور اطاعت کا اپنے دل کے اندر محبت اور اتباع کی تعلیم کے ساتھ دین کی شریعت پر چلتے ہیں، تو ایسے بزرگوں کا اثر علاج میں وہ ایسا نکھار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائے گا تو جادوگر شرک کے ذریعے سے اس کو ختم کرے گا، تو پہلے جان گئی پھر ایمان بھی گیا، جان گئی پھر، مگر یہاں پر آپ کی جان کی بھی سلامتی کی ضمانت ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں بولو طاقت ہے، اور ایمان بڑھنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی جب یہ آیت پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو پڑھنے اور پڑھنے والے پر جہاں پھونک ماری جاتی ہے وہاں اس کا ایمان بھی زور سے کہو ایمان بھی بڑھتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ اپنے اور دوستوں کو بھی اپنے روحانی علاج کے لیے اس مرکز شہری میں لائیں، اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تقسیم ہے، یہ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کوئی حدیث کے علم کے ساتھ، کوئی فقہ کے علم کے ساتھ، کوئی مجاہد بن کر، جیسے ہم ختم نبوت کے مشن میں عالمی سطح پر امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ہر ملک میں جاتا ہوں، یہ تقسیم ہے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے کہ یہ ان یہودیوں اور الحاد اور غیر مسلموں کے ایجاد کردہ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ میں حضرت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جس محبت سے آپ ان سب کے اتنے وقت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، حقیقت ہے کیونکہ حضرت بھی اپنی یعنی چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس کے باوجود اتنا وقت آپ کو دیتے ہیں، تو یہاں آپ کو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ مرکز شہری یہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی انشاءاللہ ہے، علم و عرفان کا بھی مرکز ہے، اور دعا کریں کہ رب ذوالجلال اس مرکز شہری کو حضرت مولانا